السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الفتن صفحہ نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ باب ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دے اور تم میں اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو بہذا الاسناد نحوہ ھذا حدیث حسن۔ علی بن حجر بھی اسماعیل بن جعفر سے اور وہ عمر بن ابی عمر سے اسی سند کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الانصاری الاشہلی عن حذیفۃ بن الیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم ھذا حدیث حسن۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو، اپنی تلواروں سے لڑائی کرو اور تمہارے دنیاوی امور شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا سفیان عن محمد بن سوقۃ عن نافع بن جبیر عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الجیش الذی یخسف بهم فقالت ام سلمۃ لعل فیہم المکرہ قال انہم یبعثون علی نیاتہم ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ وقد روی ھذا الحدیث عن نافع بن جبیر عن عائشہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے اس لشکر کا ذکر کیا جو دھنسایا جائے گا، یعنی عذاب نازل ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ مجبور بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یہ حدیث نافع بن جبیر سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔ ان یبعث علیکم عقابا، گناہگاروں کو گناہوں سے روکا جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جا سکے گا۔ اگر ان کو ان برائیوں سے نہیں روکا تو اب تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب۔ یہ باب ہے ہاتھ، زبان اور دل سے برائی کے روکنے کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال اول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال یا فلان ترک ما هناك فقال ابو سعید اما هذا فقد قضى ما علیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکرا فلینکرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مروان تھا۔ بس ایک شخص کھڑا ہوا اور مروان سے کہا کہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے فلاں، سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو اب چھوڑ دی گئی ہے۔
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے اپنا حق ادا کر دیا، یعنی امر بالمعروف اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اول من قدم الخطبۃ قبل الصلاۃ مروان، سب سے پہلے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مروان تھا۔ مسنون ترتیب یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے دن نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مروان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے حضرت عثمان اور بعض نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور بعض نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا ہے کہ وہ نماز سے پہلے خطبہ پڑھتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اصحاب نے خطبہ پہلے پڑھا، مگر اس پر ان کی عادت اور اصرار نہیں تھا، کبھی کبھار ایسا کیا، جبکہ مروان نے مستقل کیا اور اس پر اصرار کیا۔ فقام رجل، اس آدمی سے مراد حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس آدمی نے مروان کو تو ٹوکا اس غلط کام پر، حضرت ابو سعید خدری نے اس کو کیوں منع نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں حضرت ابو سعید خدری موجود نہیں تھے، جب اس آدمی نے ٹوکا تو اسی دوران حضرت ابو سعید خدری بھی تشریف لے آئے، انہوں نے بھی اس ٹوکنے والے آدمی کی تائید کی۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں عن المنکر اس جگہ پر ضروری ہے جہاں پر فتنہ کا خوف نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فتنہ پھیلے گا، اس لیے انہوں نے منع نہیں فرمایا، مگر جب دوسرے آدمی نے ٹوکا تو اس کی تائید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری مروان کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے، اور جب مروان نے خطبہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ۔ من رعا منکرن فلینکرہ، جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ منکر کہتے ہیں کہ جس کی قباحت پر سب ائمہ کا اتفاق ہو۔ اگر کوئی چیز مختلف فی ہے تو اس کو منکر نہیں کہا جائے گا، مثلا قرات خلف الامام وغیرہ، اس میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حدیث میں 3 احکام دیے گئے ہیں، نمبر 1 ہاتھ سے روکے، نمبر 2 زبان سے روکے، نمبر 3 کم از کم دل میں برا سمجھے۔ اور زبان سے مرتبہ میں برابر والے لوگ کے لیے ہے، اسی میں علماء بھی داخل ہیں کہ وہ واضح و نصیحت سے لوگوں کو برائی سے روکیں۔ تیسرا حکم عام ہے مسلمانوں کے لیے، جو کچھ بھی طاقت رکھتے ہیں کم از کم اس برائی کو دل میں تو برا سمجھ لیں۔ ہاتھ سے روکنے کا حکم جو ہے وہ صاحب اقتدار کو یا سربراہ کو ہے۔ من رعا، اس میں لفظ من عام ہے، ہر فرد امت اس میں داخل ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، فاسق ہو یا فاجر۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن و حدیث اجماع سے اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔ اس وجوب میں سب کا اتفاق ہے، صرف اہل روافظ کا اختلاف ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عدم قبولیت کا گمان ہو تب بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا واجب ہوگا، خواہ مخاطب بات کو قبول کرے یا نہیں۔ امر بالمعروف کا اول فائدہ تو اس کو خود ہوگا اور مخاطب کو بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہی ہے۔ باب منہ، یہ باب ما قبل کے متعلق ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم على حدود اللہ والمدہن فیها كمثل قوم استهموا على سفینة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعوكم تصعدون فتوزوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا۔
ھذا حدیث حسن صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں پڑھنے والا ہے۔ اس قوم کسی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کریں کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کو اس تجویز سے نہ روکیں گے اور یہ خیال کر لیں گے کہ وہ جانے اور ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ المدہن فیہا، مداحن اس کو کہتے ہیں کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود کسی خلاف شرع امر کو دیکھ کر نہیں عن المنکر نہ کرے، اور نہیں عن المنکر نہ کرنا کسی معاملے کی وجہ سے ہو، مثلا رشوت کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے، اس صورت میں شخص کو مداحن کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں اور سزائیں مقرر فرما دی ہیں اس میں آدمی سستی کرے، مثلا شرابی کو کوڑے لگانے کی طاقت کے باوجود کوڑے نہ لگانا، یا مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں میں حدود مقرر ہیں مثلا زنا، شراب نوشی، ان گناہوں سے روکنے میں سستی کرنا۔ فکان الذین فی اسفلھا، الذی مفرد ہے کیونکہ پہلے بعض کا لفظ تھا، اس میں یہ ارشاد ہے کہ یہ حرکت صرف ایک آدمی نے کی تب بھی جہاز غرق ہو جائے گا۔ فیستقون الماء، ماء سے مراد پانی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک پیشاب پخانہ ہے کہ وہ پیشاب پخانہ کو اوپر پھینکنے کے لیے جاتے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تو نیچے والے ان اوپر والوں کی ناگواری کو دیکھ کر نیچے کی سطح میں سوراخ کر لیں تو اب جہاز غرق ہو جائے گا۔ باب افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یہ باب ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے، اس کے بیان میں۔ حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا عبد الرحمن بن مصعب ابو یزید حدثنا اسرائیل عن محمد بن حجادۃ عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر وفی الباب عن ابی امامۃ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اس باب میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد کہنے کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں آدمی کو دونوں امیدیں ہوتی ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا یا غازی بن کر واپس لوٹ آؤں گا، مگر جس نے ظالم جابر حکمران کے سامنے حق بات کہی تو اب اس کے بچنے کی تو کوئی امید ہی نہیں ہوتی، صرف شہادت ہی ہوتی ہے۔ نیز اس کو بہترین جہاد اس لیے فرمایا گیا کہ ظالم حکمران کے ماتحت لاکھوں اور کروڑوں رعایا ہوتی ہے، جب یہ حکمران کی اصلاح ہو جائے گی تو ان کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ میدان جہاد میں یہ بات نہیں ہوتی۔ باب سؤال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امتہ، یہ باب ہے امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سوالات کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وہب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت النعمان بن راشد عن الزہری عن عبد اللہ بن الحارث عن عبد اللہ بن خباب بن الارتی عن ابیہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فاطالها فقالوا یا رسول اللہ صلیت صلاة لم تکن تصلیها قال اجل انها صلاة رغبت ورہبت انی سألت اللہ فیہا ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدة سألته الا یہلک امتی بسنة فأعطانیها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا
من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن سعد وابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسی نماز پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امید اور خوف کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 عطا فرما دیں اور ایک چیز نہیں دی۔ میں نے سوال کیا کہ میری ساری امت قحط میں ہلاک نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ میں نے سوال کیا کہ ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ ہو، یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ لڑائی کا مزہ نہ چکھا، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت سعد اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین میرے سامنے کر دی اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے۔ بے شک میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک یہ میرے سامنے زمین سمیٹی گئی ہے، اور مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید، یعنی سونا اور چاندی۔ پھر میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ قحط میں ہلاک نہ کرنا، ان کے علاوہ کسی اور دشمن کو ان پر مسلط نہ کرنا جو ساری امت کو ہلاک کر دے۔ اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا اے محمد جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ میں نے تمہاری امت کو یہ عطا کر دیا ہے کہ میں انہیں قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان کے علاوہ کسی ایسے دشمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا جو ان کی پوری جماعت کو ہلاک کر دے، خواہ تمام اہل زمین ہی اس پر متفق کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انہی میں سے بعض لوگ دوسروں کو ہلاک کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ مسجد بنو معاریہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی تھی۔ وَيَسْتَبِيحَ ایسی تساہل بالکل جڑ سے ختم کر دے۔ صلاۃ رغبتٍ و رہبتٍ یہ نمازیں ثواب کی امید اور عذاب کے خوف کی وجہ سے ادا کی گئیں۔ منہا اس میں من بیان کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ماتحت زمینیں ہوں گی۔ اعطیت الکنزین الاحمر والابیض علماء فرماتے ہیں کہ کسریٰ حکومت کا سکہ دینار تھا اور قیصر کا سکہ درہم تھا، اسی کو احمر اور ابیض کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو حکومت ملے گی۔ بیضتہم مراد اس سے قوت اور طاقت ہے، اصل معنی تو اس کا وسط الدار کے آتے ہیں، یا مراد بیضۃ الدجاجہ یعنی مرغی کا انڈا، کہ انڈا کو جب توڑ دیا جاتا ہے تو جلدی خراب ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کی قوت کو ختم نہ کر۔ یا مراد بیضۃ الحدید یعنی لوہے کی ٹوپی جو جنگ کے دوران استعمال کی جاتی ہے کہ آدمی سر کی تو حفاظت کرتا ہے، جب وہ خود ٹوٹ جائے تو پھر مغلوب ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یکون فی الفتنۃ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو فتنہ کے وقت میں موجود ہو تو وہ کیا کرے، اس کے بیان میں۔ حدثنا
عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن حجادة عن رجل عن طاووس عن مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. وفي الباب عن مبشر وأبي سعيد الخدري وابن عباس هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليث بن أبي سليم عن طاووس عن مالك البهزية عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک بہزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بہت قریب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دور میں کون بہترین شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے جانوروں میں ہوگا اور ان کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے گھوڑے کو پکڑ کر دشمن کو ڈرا رہا ہوگا اور وہ اسے ڈرا رہے ہوں گے۔ اس باب میں مبشر، ابو سعید خدری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی حدیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اسی سند سے غریب ہے۔ لیث بن ابی سلیم بھی اسے طاووس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سمين كوشة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الفتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من السيف۔ هذا حديث غريب سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا نعرف لزياد بن سمين كوشة غير هذا الحديث ورواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا اور اس میں قتل ہونے والے دوزخی ہوں گے، اس میں تلوار سے زیادہ زبان شدید ہوگی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیاد بن سمین کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کو ہم نہیں پہچانتے کہ وہ لیث سے نقل کرتے ہوں۔ حماد بن سلمہ اسے لیث سے مرفوعاً اور حماد بن زید لیث سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ ماشیتی ہی اکثر بھیڑ بکریوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی گائے بھینس پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ یخیف العدو اس کا معنی ہے دشمن کو ڈرا رہا ہو، یخوفونہ اور دشمن اس کو ڈرا رہا ہو۔ حدثنا عبداللہ بن معاویہ یہاں سے فی النار تک اس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے۔ تستنزف العرب پورے عرب کو گھیر لے گا۔ اس فتنہ سے مراد بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی آپس کی لڑائی مراد لی ہے۔ قتلاہا فی الناری دونوں فرقے جو حق پر تھے اجتہادی غلطی تھی، یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو ان کی آپس کی لڑائی کا باعث ہوئے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان میں کچھ یہودی تھے جو اس لڑائی کے لیے باعث ہوئے تھے، اس لڑائی کا باعث بنے تھے۔ اللسان فیہا اشد من السیف زبان سے بولنے سے وہ فتنہ اور پھیلے گا، اس لیے زبان سے بولنے کو منع فرمایا۔ اگر اس سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہے تو مطلب زیادہ واضح ہے، کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔